یہ قتل کے حوالے سے احکام دیے ہیں۔ فرمایا ہے ما کان للمومن، نہیں ہے مناسب اور جائز کسی مومن کے لیے ان یقتل مومنا، کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطأ، مگر یہ کہ غیر ارادی طور پہ کسی کو قتل کر بیٹھے، یعنی ارادتاً قتل نہیں کیا ہے، حادثاتی طور پہ کوئی چیز، بعض آدمی فائر کرتا ہے، کہیں اور کرنا ہے، جانور کو کرنا ہے، آگے انسان اچانک آ جاتا ہے، تو اس نے ارادتاً نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ بھول کے، تو یہ قتل ہو گیا، یہ گویا اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ فرمایا من قتل مومنا خطأ، جس نے قتل کیا کسی مومن کو خطأ، بھول کے، دانستہ نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو وہ آزاد کرے ایک غلام کو۔ کسی دور میں معاشرے میں عام طور پر غلام پائے جاتے تھے، تو اس کا کفارہ اس کا گویا کہ ایک یہ ہوا کہ غلام کو آزاد کرے، اور اسی طرح کے مختلف احکامات کی وجہ سے وہ غلامی جو وہ ختم ہوئی۔ قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف احکام دیے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ آج غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی کسی مومن کو غیر ارادی طور پہ خطأ کو قتل کر بیٹھے، تو جس نے قتل کیا کسی مومن کو، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور جو ورثاء ہے، جو مقتول کے جو ورثاء ہے، ان کو دیت دے، خون بہا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو 100 اونٹ جو ہیں وہ ہوتے تھے کہ اگر کسی نے قتل کر دیا ہے، تو اب یہ ہے کہ بہت قتل کے بدلے میں قتل ہے، آگے ذکر آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر خطا کر دیا ہے تو اب 100 اونٹ دے کر وہ گویا کہ گلو خلاصی کر سکتا ہے۔ تو الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ خاندان والے جو ہے وہ صدقہ کر دیں، وہ نہ لیں، معاف کر دیں۔ یہ ورثاء کی اپنی مرضی ہے کہ وہ سمجھے کہ اس نے ارادتاً قتل نہیں کیا ہے، خطاً غلطی سے ہو گیا ہے، اس لیے اس کا قصور بھی اس حوالے سے نہیں ہے، تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہ چاہیں تو اسے معاف کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ ہو اس قوم سے جو تمہارے دشمن ہے، دشمن کی قوم سے کوئی مومن مقتول ہو گیا ہے، اور قاتل نے جو قتل کیا ہے ارادتاً نہیں کیا ہے، غیر ارادی طرف خطا نہیں، اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، اور وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مقتول جو ہے وہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر ایک مومن غلام کا آزاد کرنا جو ہے یہ اس کا وہ کفارہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ کسی ایسی قوم سے ہے کہ اس کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہے، تو پھر فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، پھر بھی فدیہ ہے اس کے اہل کو، اس کے ورثاء کو دینے کا۔ اگر جو مقتول ہے وہ کسی ایسی قوم سے ہے جو کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، تو میثاق ہے، تو اس کو پھر فدیہ جو ہے وہ دینا ہوگا، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور کوئی ایسا نہیں پاتا ہے، وہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، غلام نہیں ملا ہے، تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ فصیام روزے ہیں، شہرین 2 ماہ کے، متتابعین مسلسل، اس میں لاگا لاؤ، توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ اگر کسی مومن سے خطا ہو جائے تو پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں، اور آخری صورت یہ ہے کہ اگر اس کے پاس یہ دیت دینے کے لیے
وہ اونٹ اور وہ چیزیں نہیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ورثہ معاف بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہاں آگے جو ہے کہ وہ خود غلام قوم سے ہے، تو دشمن قوم سے ہے، کسی اور قوم سے ہے، اگر تو اس کے درمیان معاہدہ ہے تو پھر تو وہی جو اہل ایمان کا آپس میں ہے وہی وہاں بھی کیا جائے گا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ دے نہیں سکتا ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ وقان اللہ علیما حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ خوب علم بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی ہے، حکیم ہے، دانا ہے۔ قتل کو آئندہ کیسے بند کرنا ہے اور کس طرح سے احساس دلانا ہے کہ کسی نے غلطی کی ہے اور کسی کو نقصان کر دیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ علم اور حکمت رکھنے والا تو کوئی نہیں ہے، اس لیے اس نے جو قاعدے مقرر کر دیے، قانون مقرر کر دیے، جو اس کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، وہی بہترین ہو سکتا ہے، اس لیے اسے یکسوئی کے ساتھ اسے تسلیم بھی کیا جانا چاہیے، اس پہ عمل بھی کیا جانا چاہیے۔ تو یہ گویا غیر ارادی طور پہ اگر مومن قتل ہو جائے تو اس کا کیا کیا جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی بھی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔